خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. السلام علیکم everyone, this is Yazdan. We are back again with another new video. آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو کے اوپر، جس میں وہ ایک اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. ان سے جو کویشچن آنسرز پوچھے جاتے ہیں اس کے اوپر، بٹ اس سے پہلے ایک انیرودھ آچاریہ جی ہیں ہمارے سناتنی بھائی، وہ ان سے بھی کسی نے کوئی کویشچن پوچھا ہے. دیکھتے ہیں کہ ان سے جو کویشچن پوچھا ہے اس کا وہ کس طرح سے جواب دیتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو انسان کویشچن پوچھ رہا ہے اس کا وہ کس طرح سے جواب دیتے ہیں. تو چلیے آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. مہاراج جی شاستر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہندو ہے تو وہ ہنومان یا شری کرشن اسی کو پوچھ سکتا ہے یا سب کو ہی پوچھ سکتا ہے؟ سب کوئی مطلب مسلمان بھی ہیں اور بھی دھرم ہیں، ان میں سے کسی کو. تو آپ بھی پوچھتے ہیں کیا؟ جی نہیں، میں تو ہندو ہوں، تو کرشن جی کو مانتا ہوں. ہاں تو کرشن جی کو مانی ہے نا. بھگوان رام، ہمارے یہاں بھگوان نارائن، بھگوان رام، بھگوان کرشن، یہی بھگوان ہے. بھگوان شیو، گنیش جی، ہنومان جی، یہ ہمارے جو سناتن دھرم کے دیوی دیوتا ہیں، انہی کی اپاسنا کریے. اور سناتن دھرم ہی سروشریشٹھ دھرم ہے، باقی سب پنتھ ہیں، باقی سب مذہب ہیں. دھرم تو ایک ہی ہے سناتن. اور سب کی کیوں؟ ایک بات بتاؤ جی، پتنی اپنے پتی کے ہوتے ہوئے اوروں کے پاس جائے تو وہ صحیح عورت ہے کہ غلط ہے؟ غلط. ہاں، جب آپ کے اپنے دھرم میں اپنے بھگوان ہیں تو انہیں چھوڑ چھوڑ کے انیہ جگہ جانا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایگزامپل تھا یہ؟ تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میں وہ کی ہندو بنا. کویشچن بہت اچھا بھائی ہے. صاحب کا سوال ہے، اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ means going from one track to the other which is wrong. It's a revert. صحیح لفظ ہے ریورٹ، لوٹا ہوا مسلم. کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. یہ مجھے یہیں سے پتہ چلا تھا. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، ریورٹ کہا جاتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25، کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے.
لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے سب کو پاس کر دے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے، جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید، اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے۔ اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ وہ سوچنے لگے، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن، آخرت کے دن، اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اسی لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے، اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا۔ اور آپ کو بھی، آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے۔ اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے، آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں، لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو، اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو۔ تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کے ذریعے اسلام کی بات لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو اسٹڈی کرنا، اس چیز کو ریسرچ کرنا اور حق کی طرف پہنچنا۔ ابھی دیکھو آپ کتنے سارے جو یورپ کے لوگ ہیں، لائک یو ایس کے لوگ ہیں، باہر کی کنٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں، بہت سارے انگریزوں نے ریسرچ کیا، تو جو میڈیا کے ذریعے، موویز کے ذریعے جو اسلام کا تعارف ہوا تھا، پھر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اچھے سے ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو ان کو سمجھ آیا کہ اسلام ایسا نہیں ہے جیسا میڈیا اور
دوسرے جو لوگ ہیں موویز جو ہیں ویسے جو دکھاتے ہیں ویسا اسلام نہیں ہے. اسلام بہت مختلف ہے. پھر وہ حق تک پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہی تو سمپل ٹیسٹ ہے اس دنیا کا. جو انسان حق کی ریسرچ میں نکلے گا اور حق کو قبول کرے گا اور حق کو قبول کرنے کے بعد قرآن اور حدیث کے حساب سے اللہ کے حساب سے اپنی زندگی کو جیے گا, وہ انسان انشاءاللہ تعالی جنت میں ضرور جائے گا. اگر اللہ چاہے گا تو اس کی رحمت سے جائے گا. آپ کی عبادت سے نہیں جاؤ گے آپ جنت میں. یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی انسان جنت میں جائے گا. اور انہوں نے ایک چیز بہت اچھی کہی کہ اگر آپ مسلم خاندان میں پیدا ہوتے ہو, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مسلم خاندان میں پیدا ہو کے مسلم نیم رکھ کے آپ ایک اچھے مسلمان بن جاتے ہو یا پھر آپ جنت میں جاؤ گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اپنے اعمال سے اور اللہ کے رحم سے جنت میں جاؤ گے. سیدھی سی بات ہے. تو دیکھو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, نہ ہی آپ کسی کو کوئی بھی چیز کے لیے زبردستی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہمیں, یہ ایک مسلمان کا فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. تو آپ کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں, اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ آج کل کے مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ چیز کو بھول چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز میں پڑھنا نہیں ہے, ہمیں اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, ہمیں ویسا نہیں کرنا ہے. دیکھو اللہ کی بات پہنچانا اختلاف نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کچھ غلط ہوتے دیکھ رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ سے اس چیز کو روکنا ہے. اگر کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکنا ہے. اور اگر تم میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ اپنی زبان سے روک سکو تو اپنے دل میں اس چیز کو برا جاننا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے. بینگ اے مسلم ایٹ لیسٹ سامنے والے کو بتاؤ کہ تم غلط کر رہے ہو, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے. تو میں سچ بتا رہا ہوں, جب سے مسلمان بنا ہوں, اگر مجھے کوئی چیز غلط دکھتی ہے, چاہے وہ میرا نان مسلم فرینڈ ہو چاہے وہ مسلم فرینڈ ہو, میں اس کے سامنے ڈائریکٹ بنداس بول دیتا ہوں. میں نہیں ڈرتا ہوں اس چیز کو لے کے کہ اس کو کیسے فیل ہوگا, بیکاز یہ اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے ہمیں پہنچانے کے لیے, اس چیز پہ عمل کر رہا ہوں. سمپل سی بات ہے کہ نہیں. حالانکہ میں کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں, نہ ہی مجھے اتنا علم ہے, میں بہت بڑا گنہگار ہو سکتا ہوں. ہم تو گنہگار انسان ہیں, کوشش کر رہے ہیں, بس کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.